الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. معزز سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 44, 45, 46, 44, 45 اور 46 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہے. جب اس صورت کا آغاز ہم نے کیا تھا تو اسی وقت آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسانی اور اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں، وہیں چونکہ مدنی صورت ہے اور مدینے کے اندر یہود مدینہ یہ اسلام کے بڑے شدید دشمن اور گاہے بگاہے اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی شرارتیں ہوتی رہتی تھی. بڑے ہی دلی اعتبار سے بڑا ہی بغض رکھتے تھے اسلام کے خلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں اور قرآن کریم میں اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر بھی یہودیوں کی شرارت کو واضح کیا ہے. ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہودیوں کی شرارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی بدتمیزیاں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یشترون الضلالہ، اور اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور اے مسلمانوں وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں، بہک چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، آپ لوگ بھی راہ راست سے بھٹک جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا واللہ اعلم باعدائکم، مسلمانوں تمہارے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آگاہ ہے. تمہارے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب آگاہ ہے. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور سرپرستی کے اعتبار سے اور مدد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. معزز سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں کہا کہ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے حالت کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو مکمل توریت دیا گیا، لیکن یہاں پر کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے توریت کے ایک حصے کو گم کر دیا، ایک بڑے حصے کو گم کر دیا، اور توریت کا جو حصہ ان کے پاس باقی تھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ملا دی، اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، اس کی شکل کو مکمل بدل دیا. اور جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں بھی اور اس کے پہلے زمانے میں بھی یہودی علماء کی جو ان کی دلچسپی تھی وہ صرف لفظی باتوں کے اوپر، فقہی موشگافیوں کے اوپر، فلسفیانہ پیچیدگیوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر ان کی توجہ نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے اذہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور دینداری بالکل ہی باقی نہیں تھی، بلکہ مکمل راہ راست سے بھٹک گئے تھے. اور ان کا یہ بھی ماننا تھا، یہ بھی چاہنا تھا کہ کاش جو مسلمان ہیں جو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کرنا شروع کیا ہے، اور یہ لوگ جو کتاب و سنت کے اوپر بڑی پابندی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دینداری ان کے دلوں کے بالکل اندر گھس چکی ہے، یہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں. اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے. یاد رکھیے یہ بات اس زمانے میں بھی اور یہ بات آج بھی ہے کہ آج بھی یہودیت کے فکر سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرپرستی کے اعتبار سے اور مدد کرنے کے اعتبار سے تم لوگوں کے لیے اے مسلمانوں کافی ہے. معزز سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت کو بیان کیا. آیت نمبر 46 اللہ فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں، ایک ایسی جماعت ہے یا کچھ لوگ ہیں
یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہودی پورے کے پورے جو علم والے ہیں یہ تمام کے تمام کتاب کے کلام کو، کتاب کے جملوں کو، کتاب کی آیت کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، کتاب کی آیت کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو یہودیوں کی کتاب ہے، اس کی اصل زبان جیسے اس قرآن کی زبان عربی ہے، ویسے ہی اس کتاب کی زبان عبرانی تھی، عبرانی زبان میں، ہیبرو زبان میں نازل ہوا تھا۔ لیکن 2 مرتبہ توریت کو ان لوگوں نے گنوا دیا، 2 مرتبہ گم گیا یہ توریت، اور جب 2 مرتبہ گم ہو گیا توریت، تو توریت کی جو ٹرانسلیشن تھے دوسرے زبانوں میں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کیا گیا، اس کے اوپر بھروسہ کیا گیا، اور پھر بہت ساری جگہوں پر منمانی باتوں کو داخل کیا گیا، بہت سارے آیات اور مضامین کو اس میں ایڈ کیا گیا، الحاق کیا گیا، اور ابھی جو توریت ہے، جو توریت کا جو انجیل کا جو مجموعہ ہے، اس کو ہم بائبل کہتے ہیں۔ اس میں 2 حصے ہیں، جو توریت والا حصہ ہے اس کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں، عہد نامہ اس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو توریت کا حصہ ہے عہد نامہ عتیق، اور جو بائبل کا حصہ ہے اس کو عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ یعنی ایک نیا عہد نامہ جو بائبل توریت ہے، اور ایک پرانا عہد نامہ جو انجیل ہے، نیا عہد نامہ جو انجیل ہے، اور پرانا عہد نامہ جو توریت ہے۔ توریت کو پرانا عہد نامہ اور انجیل کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں، جس میں سے چند ایک مثال سمجھنے کے لیے، تاکہ سمجھ لیا جائے، جس کو مفسرین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ توریت کا جو نسخہ ہے اس میں ہم آپ کے سامنے جو ہے اردو نسخہ پیش کرتے ہیں۔ اردو نسخہ میں ایک کتاب استثناء ہے، اس کے باب نمبر 35 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ موسیٰ جو خداوند کا بندہ، وہ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی سرزمین میں مر گیا، اور اس کو موآب کی سرزمین میں ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا گیا، اور اس کی قبر کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کا جملہ ہے، جبکہ توریت کب نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا، لیکن کیا لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موآب کی سرزمین پہ مڑے، اور وہیں پر بیت فغور کے سامنے ان کو گاڑا گیا، اور ان کی قبر کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ توریت کا جملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر، اسی توریت کے اندر ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں سے کوچ کر گئے، اور کوچ کرنے کے بعد ایدر کو پاڑ کر کے وہاں پر اپنا خیمہ استادہ کیا، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا۔ یہ جو ایدر ہے، آپ کو بتلا دوں کہ یہ جملہ اپنی طرف سے کیسے ایڈڈ ہے۔ یہ جو ایدر ہے دراصل ایک منار ہے، اور یہ منار یروشلم کے دروازے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے موت کے سینکڑوں سال کے بعد بنایا گیا، اور وہاں پر یہ لوگ، اس کا جو ہے ذکر بعد میں آ رہا ہے، جبکہ توریت کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر کتاب گنتی ہے، اس کے باب نمبر 21 اور آیت نمبر 3 کے اندر ایک جملہ ہے وہاں پہ کہ خداوند نے بنی اسرائیلیوں کی دعا کو سن لیا اور کنعانیوں کو گرفتار کرا دیا، اور انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے بستی کو اور ان کے گھروں کو حرام قرار دیا گیا، اور اس مکان کا نام حرمہ رکھ دیا گیا۔ جبکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو درکنار، موسیٰ علیہ السلام کے خود بعد جو یوشع بن نون نبی ہوئے، ان کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کنعان پہنچے ہی نہیں۔ جب وہ کنعان پہنچے ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیسے ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا؟ سامعین کرام، مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان باتوں کو یہودیوں کے علماء کے پاس پیش کیا گیا یا پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ توریت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو عزیر علیہ السلام نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ حالانکہ وہاں پر عزیر علیہ السلام نے بالکل تصریح نہیں کی کہ ہم نے یہ بات لکھی ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ توریت کے اندر نہ صرف یہ کہ الفاظ کو بدلے گئے ہیں، نہ صرف یہ کہ حکم بدلے گئے ہیں،
بلکہ بہت سارے مضامین کو بھی اپنی طرف سے ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توریت کے کلام کو ان کی جگہ سے بدل دیا اور دوسری چیز کو وہاں پر لا کر کے رکھ دیا۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان لوگوں کی شرارت سنی ہے، وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبان کو موڑتے ہوئے، دین کے اندر طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم لوگوں نے سنا اور ہم لوگوں نے نافرمانی کی، واسمع، سنیے، غیر مسمعین، اور آپ سن نہ سکیں، آپ بہرے ہو جائیں، وراعنا، اور وہ لوگ راعنا کہتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا، اور یہ لوگ کہتے کہ وانظرنا، ہماری طرف غور کیجئے، لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اچھی بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کیا، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے اس میں یہودیوں کی 3 شرارت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے، آپ کی بات اور آپ کی نصیحتوں کو سنتے، تو سب سے پہلے ان کی پہلی جو شرارت ہوتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے اور ترغیب دلاتے کہ یہ کام کیا جائے یا اس طرح کا کام کرنا چاہیے یا اس کام کے کرنے سے یہ سب اجر و ثواب ہے، تو یہ یہودی لوگ زور سے بولتے سمعنا، ہم لوگوں نے سن لیا، اور پست آوازیں بولتے ہیں وعصینا، ہم لوگوں نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ سمعنا زور سے بولتے، وعصینا دھیرے سے بولتے، یا پھر سمعنا و اطعنا کو، اطعنا کو جب بولتے تو زبان کو موڑ دیتے، اس میں بل دے کر کے اطعنا اس طرح سے بولتے کہ وہ عصینا سننے میں آتا، یعنی بولتے ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ یا پھر اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں اسمع، ذرا ہماری بات سنیے، اور اسمع بولنے کے بعد کیا بولتے غیر مسمعین، دھیرے سے بولتے غیر مسمعین، تم سن نہ سکو، تم بہرے ہو جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے، اسمع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سن نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، ذرا ہماری بات کو سنیے، اور پھر دھیرے سے بولتے غیر مسمعین، یعنی آپ سن نہ سکیں، آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو کوئی بات سنائی نہیں پڑے۔ یا پھر اسمع کے بعد کہتے وراعنا، اور وراعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، لیکن وہاں پر زبان میں بل دے دیتے اور کیا کہتے وراعینا، اے ہمارے چرواہے سنو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہتے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے دل میں، کیا سوچتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو ہماری بات کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر خبردار کیا اور کہا کہ یہودی ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کی فکر، اور صحیح بات یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر پوری دنیا کا تجزیہ کیا جائے تو یہ جو فکر ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مخدوش ہے، پورے دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ابھی آپ کو نظر میں آئیں گی، اس کے پیچھے یہی شیطانی کھوپڑی کام کرتے رہتے ہیں، انہی کی شیطانی کھوپڑی کام کرتی رہتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی آگاہ کیا تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آگاہی ہے کہ اس قوم کی شرارتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے اور انسانیت کو ہمیشہ انسانیت کے راستے پر ہی چلنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔